بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ایوری ون. میرا نام ہشام جمیل اکانومی والا ہے اور میں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں لیول 1 کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے ریحان اسکول وزٹ کیا ہے. ان کو بھی میں نے ایک شارٹ سا ٹور بھی دیا ہے, اسکول کے بارے میں سمجھایا بھی ہے, کریکولم کے بارے میں بھی سمجھایا ہے. تو ابھی ان کے اگر کوئی کویشچنز ہوں گے تو وہ بھی میں کلیئر کر دوں گا, اور ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ کون ہے, کہاں سے آئے. ان کا نام ویسے تو سجاد ہے اور یہ اٹک سے آئے ہیں. تو یہ ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانتے ہیں, ریحان اسکول کیوں وزٹ کیا, کیا سوچ کے کیا, اور ان کا کیا گول ہے ریحان اسکول وزٹ کرنے کا. تو اس سب کے بارے میں بھی جانیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. فرسٹ آف آل السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ سنائیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. فرسٹ آف آل تو سر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن کرا دیں تاکہ ہم آپ کو بہتر طریقے سے جان سکیں. میرا نام سجاد احمد ہے اور میں اٹک سے بلانگ کرتا ہوں, اور میں ریسنٹلی ریٹائرڈ ہوں پاکستان ایئر فورس سے. اور ابھی بچوں کا کافی عرصے سے سوچ رہے تھے. ریحان صاحب کا اسکول جو کراچی میں انہوں نے شروع کیا تھا تو اس وقت سے میں ان کو فالو کر رہا ہوں. تو چونکہ اپرچونیٹیز نہیں تھی, ظاہر ہے میں سرس کر رہا تھا. اور کراچی تو ہمارا جو ہے نا وہ, ویسے میں رہا ہوں کراچی میں, لیکن ابھی کے لیے اس ٹائم میرے لیے جانا بہت مشکل تھا. تو ابھی یہ اللہ نے ایک اپرچونیٹی دی ہے, تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں, بچے ہیں ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہیں, وہ ان کو سب کو جو ہے نا وہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ فزیکل ان کو جو ہے نا یہاں پہ وہ ٹریننگ لے. اور ہم خود بھی دونوں جو ہے نا, میاں اور بیوی جو ہے نا وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ میری وائف بھی ہے ساتھ, تو وہ بھی کہ ہم ٹریننگ لیں اور اس کو جو ہے نا اپنا ایک پیشن کے طور پہ اور اپنا اس کو. ٹھیک ہے, سمجھ گیا میں. اچھا سر, آپ نے تو مطلب کافی لیٹ نہیں ہو, کیونکہ آپ جس ٹائم کراچی میں سر نے اوپن کیا تھا اس کو 3-4 سال ہو گئے, تو تب سے آپ دیکھ رہے ہیں. جی میں تب سے دیکھ رہا ہوں, لیکن مجھے چونکہ بچے وہاں پہ تھے تو ریسنٹلی میں وہاں سے ریٹائر ہوں. تو ابھی چونکہ موقع ملا ہے, پہلے چانس نہیں تھا. اچھا, تو فزیکلی اصل میں جو چیز بندہ گین کر سکتا ہے نا وہ آن لائن تھوڑا سا وہ مشکل ہو سکتا ہے, یہ ایسا میں ہی ہے. سمجھتا ہوں شاید. ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے وزٹ کیا اسکول, جتنا بھی اسکول ہے وہ دیکھا, کیونکہ ہمارے اسکول میں بکس وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے, جتنا بھی اسکول ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو اسکول کیسا لگا, اور جو آپ کو جو سمجھ آیا وہ جی, آپ کو کیا سمجھ آیا, مطلب کیسا لگا اسکول, کیسا تھا؟ اصل میں جو مستقبل ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہم ایجوکیشن پہلے لے رہے تھے, ہم لوگوں نے جو لی یا ہم سے بعد جو ابھی تک جو ہمارا ایک سسٹم ہے پاکستان کا, تو وہ صرف جو ہے نا وہ کتابوں کی حد تک ہے, اس کا پریکٹیکل کہیں پہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے, تو یہ ریحان صاحب کا ماشاءاللہ مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے کہ وہ نیکسٹ فیوچر کو لے کے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں کن کن چیزوں کا سامنا ہوگا. اور بچے کو ہم 15 سال 16 سال 20 سال پڑھاتے رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی بچہ جو ہے نا وہ جاب لیس رہتا ہے اور اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, ہم ڈگریاں بچوں کو جو ہے نا دلوا کے, تو بجائے کہ ہم ان کو ایک جو ہے نا کامیاب بنائیں, تو ان کے لیے سروسز نہیں ہے, ان کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, اور جو ہم نے پڑھا ہے وہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی میرے خیال میں. جس طرح ریحان صاحب نے بتایا بھی تھا کہ یہ ناکارہ ہو چکا ہے یہ سسٹم. ایسا ہی ہے. تو ابھی ہمیں ایسا مطلب سسٹم چاہیے جو ہمارے بچے ساتھ پڑھیں بھی, ساتھ سیکھیں بھی اور کمائیں بھی ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا سر, دیکھیں اب ہمارے اسکول میں تو کیونکہ لیپ ٹاپس موبائلز یوز کرتے ہیں, اور زیادہ تر اسکول میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ موبائل لے کے بھی چلے جائیں تو فائن ہوتا ہے, بہت ہیوی فائنز ہوتے ہیں. جی. تو اگر ہمارے اسکول میں ہم لیپ ٹاپس موبائل یوز کر رہے ہیں بچے, تو پھر یہ کس طرح بینیفیشیل ہو سکتا ہے کہ اگر اتنا بڑے جو اماؤنٹ ہے اسکول سارے کوئی الاؤ ہی نہیں کر رہا, تو اگر ہمارے اسکول میں الاؤ کرے تو کس طرح سے بینیفیشیل؟ اصل میں جو مستقبل ہے نا وہ ظاہر ٹیکنالوجی کا ہی مستقبل ہے, اس کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. ایسا ہی ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر آپ نے نا ایک ڈسپلن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, یہ نہیں کہ اس کو ایک ایڈکشن نہیں بنانا آپ نے, جی. اس کو مطلب آپ نے ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کا نماز کا ٹائم ہو آپ نماز پڑھیں, جب آپ نے فزیکل ایکٹیویٹیز کرنی ہے آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں, جب آپ نے ٹریننگ لینی ہے اس ٹائم آپ یہ موبائل لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کریں, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے.
ظاہر ہے ساری دنیا اسی سسٹم پہ آگے اس نے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اڈاپٹ کرنی پڑیں گی یہ چیزیں. اوکے. اچھا سر، آپ نے اسکول وغیرہ وزٹ کیا، اسکول کو سارا دیکھا بھی، تو آپ نے کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہوں جو اسکول میں اچھی نہ ہوں؟ مطلب ایسی چیزیں بتا دیں جو آپ کو، 3 ایسی چیزیں جو آپ کو بہت اچھی لگی ہوں اسکول کے بارے میں دوسرے اسکولوں سے، اور 3 ایسی چیزیں جو اور بھی بیٹر ہو سکتی ہیں، ہم ان کو امپروو کر سکتے ہیں. جی نہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ ماشاءاللہ بہت بہترین ہے. اور یہ جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ فزیکلی ایکٹیویٹیز میں بس بچے انوالو میں نے دیکھے ہیں، وہ کافی انٹرسٹ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ابھی شروعات ہے، مزید انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی، ٹھیک ہے. تو جو ہی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بچے کراچی کے بچے بھی یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، یہ بچے ان سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ایسا ہے. ہی. تو جو بھی امپرومنٹ ظاہر ہے ہمیں ساتھ ساتھ جو مختلف عادات ہوتی ہیں، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی کہ ان کو یہ ضروری نہیں ہے تو آپ اس کو چینج کر لیتے ہیں. تو یہ بھی آپ کا اچھا وہ ہے کہ آپ بچوں کی ٹریننگ پہ جو ہے نا بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ٹریننگ مائنڈ کی، ان کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ٹریننگ بھی آپ اس میں یوگا وغیرہ جو کر رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھی ایک اقدام ہے. تو کافی بیٹر ہے الحمدللہ آپ کا ٹھیک سسٹم، ہے. ایسا ہی ہے سر، کافی کیونکہ سیٹسفائی ہمارے ہے. سر یہاں جتنا بھی مطلب کام کروا رہے ہیں ہمارے بچوں پہ، تو وہ یہ ہے کہ جو ہمارے لائف میں ہمیں یوز ہے، مطلب جو ہمیں چاہیے، کیونکہ لائف میں جیسے ہمیں کانفیڈنس بہت چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے ہر لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے، اپنے کام کروانے ہوتے ہیں. تو اگر کمیونیکیشن نہیں ہوگی، ہم بات کرنے نہیں آئے گی، تو ہم کیسے بات کریں گے؟ تو جتنی بھی ہمارے اسکول میں ہم کام کر رہے ہیں وہ کمیونیکیشن کے ریلیٹڈ ہے. اور اگر صحیح ہمارا کام جیسے سر کہتے ہیں کہ ہم نے باہر کام کرنا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ کام کرنے سے منع کیا ہمیں، تو صحیح ہمارا ایک ٹول ہے کال اینی، اور مایا بھی ہے. تو اس کا یہ کام ہے، ہم بچوں کو، کوئی ٹیچر وغیرہ تو ایسے بھی نہیں، سارا کام اے سے سیکھتے ہیں. تو اس میں ہم 25 سے 30 منٹ ڈیلی ایک بچہ جو ہے باتیں کرتا ہے، اس سے وہ ایک ٹاپک اس کو دیتے ہیں، اس ٹاپک پہ وہ باتیں کرتا ہے. مین صحیح. مقصد اس ٹاپک، اب جب وہ ایک ٹاپک پہ لے کے اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے، ظاہر شروع میں انگلش خراب ہوتی ہے، ایسا 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 بیٹر ہوتی جاتی ہے. تو ماشاء اللہ. میری شروع میں بھی میں اپنا انٹرویو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ڈیلیٹ کر دوں اس کو اپنی پروفائل سے، مطلب اتنا برا تھا. تو جی ابھی جی. میں جب 250 کال اینیز ہو گئی ہیں، تو ابھی میں کسی بھی فورن کے ساتھ بھی انٹرویوز کرتا ہوں تو مطلب بہت ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے سے بول رہا ہوں، یا پھر اس طرح یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ مقصد یہ ہے کہ جب ایک ٹاپک آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہو، تو ایک تو آپ اس ٹاپک کے بارے میں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں جی بچے جو ہیں، جی اور بالکل. ساتھ جو ان کی انگلش کی بھی بیٹر ہو رہی ہوتی ہے. تو دونوں صحیح. چیزیں اس میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا، جیسے ہمارے اسکول میں بھی سر ریحان آئے ہوئے تھے، جی تو بہت زیادہ ایجوکیشنسٹ ہمارے اسکول میں آئے ہیں، جی بہت جی. زیادہ بڑے بڑے اسکولس کے. میں خود ایبٹ آباد سے ہوں، ایبٹ آباد کے بھی بہت بڑا اسکول ہے، ماڈرن ایج نام ہے، اس کے بھی پرنسپل آئے تھے. تو ماشاء اللہ. مطلب سارے چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے، مطلب یہ جو اسکول ہے، جی اس کو جی. ہم کسی طرح سے اڈاپٹ کر سکیں اپنے اسکولوں میں. تو صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحیح ہے کہ دوسری ایجوکیشن بھی چل رہی ہو، ساتھ یہ بھی اس میں اڈاپٹ ہو جائے اور مکسچر بن جائے؟ اصل میں ایجوکیشن جو پیرنٹس بچوں کو دلواتے ہیں، ایک تو چلے ان کی تربیت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں اور آگے جو ہے نا اپنا مستقبل جو ہے نا وہ بنائیں. تو ایز سچ جو پریویس جو سسٹم تھا یا ہے، اس میں مجھے ایز انڈیویجول کوئی چیز ایسے نظر نہیں آ رہی کہ اس میں کوئی فیوچر کے لیے کوئی بہتری ہے. تو یہ ہمیں اسی سسٹم پہ چلنا پڑے گا جو ریحان صاحب نے یہ بنایا ہے. تو ہم اسی سسٹم پہ فوکس کریں اور اسی کو لے کر چلیں، تو اس میں زیادہ جو ہے نا وہ بہتری اور زیادہ جو ہے نا فیوچر میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، زبردست. مجھے سر بہت اچھا لگا آپ سے بوڈ کاسٹ کر کے، اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو آخر میں اگر آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں اپنے اٹک کے لوگوں کو، یا پھر کسی بھی اسٹوڈنٹس وغیرہ کو؟ جی میں پورے پاکستان کو جو کروں گا، ایڈوائز کروں گا، ریکویسٹ بھی کروں گا کہ خدا را یہ جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے، جو ہے نا تعلیم لی ہے، یا ہم سے جو بعد میں لوگوں نے لیے یا ہم سے پہلے لوگوں نے لیے، تو وہ ابھی یوز لیس ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اس میں وقت برباد ہو رہا ہے. وقت جو ہے نا، وہ ٹائم جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی جو ہے نا ایسٹ ہے ہمارے پاس، جو ریورسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اپنا ٹائم جو ہے وہ اس جگہ پہ لگائیں جہاں پہ آپ کے بچوں کا فیوچر ہو. ٹھیک ہے، جو بچے آپ کو کچھ کما کے دے سکیں. ٹھیک ہے، دنیا میں وہ آگے بڑھ سکیں، ان کا کانفیڈنس بحال ہو، ان کی پرسنالٹی گرومنگ ہو، اور وہ پاکستان کے لیے ایک یوزفل ایسٹ بن سکیں. ٹھیک ہے، تو یہی میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے
کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں اپرچونیٹی دی ہے تو اس کو اویل کریں. ٹھیک ہے, تو بہت بہت شکریہ. اوکے سر, تھینک یو سو مچ فار یور ایڈوائس, اینڈ بہت اچھا لگا آپ سے پوڈ کاسٹ کر کے, اس کے لیے بھی تھینک یو, آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا. سو سوری, یہ تھا میرا آج کا پوڈ کاسٹ. امید آپ پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں ملوں گا آپ کو ایک نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک نیو گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سر